پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس یعنی قیامت کے دن جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، بلا شبہ غیب کی باتوں کا تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، میری اس نعمت کو یاد کرو جو تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی گئی، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے پرندے کی سی صورت مٹی کے گارے سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب کہ تم نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، تو ان میں کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں یعنی رسول کی مدد کرنے والے نیک لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور یاد کرو جب حواریوں یعنی رسول کی مدد کرنے والے نیک لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ کو مانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دیں جو ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہو، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس دسترخوان کو تم پر اتارنے والا ہوں، مگر یاد رکھنا پھر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔